یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ ابھی رومیو کے خط میں سے اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک تلاوت کی گئی، اور ہم سیکھیں گے آج شام ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اڈاپشن، لے پالک ہونا۔ اور یہ جو رومیو کا خط ہے یہ نئے عہد نامہ میں پولس رسول کے تمام خطوط میں سے اول درجہ رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست خط ہے اور اس میں بہت ہی زبردست علم الہیات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس خط کی بابت ایک زبردست اسکالر ہیں ولیم ٹنڈیل، ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری بائبل کو سمجھنے کے لیے یہ جو رومیو کا خط ہے یہ روشنی اور راہ ہے۔ اور یہ جو بھی ہم نے 8ویں باب میں سے چند آیات کو پڑھا ہے، رومیو کے خط کا یہ جو 8واں باب ہے، اور اس چیپٹر کے اندر جو رسول نے تعلیم دی ہے یہ دراصل نئے عہد نامہ کی زندگی کی تعلیم ہے، دا لائف آف دی نیو ٹیسٹمنٹ، جس میں ہم ایک اسپرٹ فل لائف یعنی کہ روح سے معمور زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس چیپٹر کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس میں پاکیزگی کا نقطہ عروج ہے، اور رسول جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں نئی پیدائش کا تجربہ ہوا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں روح القدس جو ہے انعام میں دیا گیا ہے، جو نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو مزاج اور رویہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، ان کی زندگی اس طور سے روح القدس سے بھری ہو کہ وہ زندگی جو یسوع مسیح دینے کے لیے آیا تھا۔ اور یسوع کیا زندگی دینے آیا؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ جو کثرت کی زندگی ہے، جو اسپرٹ فل لائف ہے، جو روح سے معمور زندگی ہے، جو کہ ایک پاک زندگی ہے، رسول بیان کرتا ہے کہ اب ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور کنہوں نے گزارنی ہے؟ ان لوگوں نے جو اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ کیونکہ اب ہم غلام نہیں ہیں، پہلے شریعت کی غلامی تھی اور گناہ کی غلامی تھی، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے شریعت کی غلامی سے اور گناہ اور موت کی غلامی سے چھڑایا گیا ہے، آزاد کیا گیا ہے۔ اور اب وہ روح بخش دی گئی ہے جس سے پھر ڈر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ روح ہے جو ہمیں یہ دلیری بخشتا ہے، جو ہمیں یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکیں، ابا کہہ سکیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور رسول بتا رہا ہے کہ روح القدس جو ہے یہ خود گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں۔ روح القدس گواہی دیتا ہے۔ اور یہ جو لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے حوالہ سے میتھیو ہینری یہ لکھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ خدا ایمانداروں کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے ایک ایسا مزاج پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا رویہ، ایک ایسی فطرت ان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ان کے اندر یہ دلیری آ جاتی ہے، یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، یہ بھروسہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا کو باپ کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں خدا کو۔ اور یہ بڑا زبردست اور خوبصورت ریلیشن ہے، رشتہ ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے لے پالک ہونا، یہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں نہیں ملے گا، یہ آپ کو صرف نئے عہد نامہ میں ملے گا۔ اور 5 جگہوں پر پولس رسول نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔
3 مرتبہ رومیوں کے ہی خط میں، اور 1 مرتبہ غلطیوں کے خط میں، اور 1 مرتبہ افسیوں کے خط میں۔ یہ جو اڈاپشن ہے یا جو لے پالک ہونا ہے، اس کا جو تصور ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں ہے وہ فرق ہے، لیکن جس معاشرے میں پولس رسول تھا وہ اپنے معاشرے کے حساب سے جو بات کر رہا ہے، ہمیں اس معاشرے میں جانا ہوگا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہمارے معاشرے میں اڈاپشن کیا ہے یا لے پالک کرنا، کسی بچے کو گود لے لینا، کسی بچے کو لے کر پالنا تاکہ اس کا خیال رکھا جائے جسے کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی سوچ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اڈاپٹڈ چلڈرنس کو کوئی حقوق بھی نہیں دیے جاتے۔ میں آج ہی ایک وہ ریسرچ دیکھ رہا تھا، ہمارے ملک میں جو لا ہے اس کے حساب سے کوئی ایسا قانون نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ تو لیکن جب پولس رسول بات کر رہا ہے تو وہ دراصل اس رومی معاشرے میں جو پہلی صدی کے اندر اس کے حوالے سے لوگوں کا تصور تھا، کانسیپٹ تھا، بات چیت تھی، وہ اسی بات کو لے کر ایمانداروں پر اس کا اطلاق کر رہا ہے، ایمانداروں کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے لے پالک، جسے ہم انگلش میں اڈاپشن کہتے ہیں، یونانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیوتھیسیا، جس کے لٹرل میننگز ہیں پلیسنگ ایز سن، یعنی بیٹے کے حقوق دینا۔ اس کا مطلب ہے بیٹے کی جگہ قائم کرنا، اور اس کا مطلب ہے بیٹا ہی بنا لینا۔ یہ اس کے میننگز ہیں، اور پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں چند مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، اور پھر ہمیں مردکی اور آستر کی مثال ملتی ہے، اس نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر ہی ابراہیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے خانہ زاد نوکر کو اپنا وارث بنا لیا تھا۔ اور اڈاپشن کرنا یا لے پالک ہونا یہ بڑا گہرا لفظ ہے، اس کے اندر فضل، محبت اور رحم پایا جاتا ہے، اور یہ ایک قانونی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن میں ایسا شخص جو آپ کے خاندان کا نہیں ہے، اسے اپنے خاندان میں نہ صرف قبول کیا جاتا ہے بلکہ اسے وہ مقام، وہ حیثیت بھی دی جاتی ہے جو دوسروں کی ہوتی ہے، سیم حیثیت اسے دی جاتی ہے اپنے خاندان کے اندر۔ اور پرانے عہد نامہ میں لے پالک کرنے کے لیے کوئی قوانین نہیں تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ کو اس کے بارے میں، شریعت میں آپ کو کوئی قوانین نہیں ملے گا اس کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ اڈاپشن نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور 2 صورتوں میں کرتے تھے۔ پہلی وجہ، جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک بچے کو اڈاپٹ کرتے تھے، اور دوسری بات، وہ لوگ لڑکوں کو اڈاپٹ کرتے تھے جن کی اولاد ان کو بزرگ ہونے پر نہیں پوچھتی تھی۔ اولاد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب والدین بزرگ ہو جاتے تھے، بچے اپنے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے تھے، والدین کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت بھی اڈاپشن کی جاتی تھی۔ اور وہ چھوٹے بچوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تھے، وہ جوان لڑکوں کو اڈاپٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کا کیا کر سکیں، خیال رکھ سکیں، اور ان کے وارث بھی ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر
جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اڈاپشن ہے یہ کوئی سیکنڈ کلاس یا یہ جو دوسرے درجے کی حیثیت ہے. لیکن جب ہم بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو پہلی صدی کے اندر ایسا بالکل نہیں تھا. اگر ہم رومی ثقافت پر غور کریں، پہلی صدی میں ہم چلے جائیں اور جس بیک گراؤنڈ سے پولس رسول بات کرتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت میں یہ جو اڈاپشن تھی یہ اس لیے کی جاتی تھی کہ باپ جو ہے اپنے لیے ایک ایسے لڑکے کو، ایک ایسے بیٹے کو جو قابل ہے، جو اہل ہے، جو میرے نام کو، میرے عہدے کو، میرے کام کو آگے لے کر چل سکتا ہے، ایسے لڑکوں کو وہ کیا کرتے تھے؟ اڈاپٹ کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ چھوٹے بچوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے تھے، لڑکیوں کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا جاتا تھا، بہت کم، زیادہ تر کرتے تھے وہ لڑکوں کو اڈاپٹ. اب ہمیں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اڈاپشن کے دو معنی تھے. پہلا معنی جو تھا وہ تھا نجی طور پر، جس میں کسی غیر کے بیٹے کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر. اور دوسرا جو اس کا پہلو تھا وہ تھا اعلانیہ، جس میں جب کوئی بیٹا بالغ ہوتا تھا اور اسے وراثت سونپی جاتی تھی اور اسے حقوق دے دیے جاتے تھے تو اس کے بالغ ہونے کے جشن کو بھی لے پالک کا نام دیا جاتا تھا، اڈاپشن کا نام دیا جاتا تھا، اور یہ اعلان کیا جاتا تھا، ڈکلیئر کیا جاتا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ بالغ ہو گیا، اب اسے حقوق جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح جب یردن پر تھے، بپتسمہ لیا اور روح القدس نازل ہوا تو آسمان سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یعنی خدا باپ جو ہے وہاں پر ڈکلیئر کر رہا تھا. تو رومی معاشرے میں بہت ہی یہ سینسیٹیو ایشو تھا، اور اس معاشرے کے اندر باپ کے پاس ایک زبردست اتھارٹی ہوتی تھی جس کو گریک میں کہتے ہیں پیٹریا پوٹیسٹا، یعنی باپ کا اختیار. اور باپ کا جو اختیار تھا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ باپ کو یہ اتھارٹی تھی کہ جو بھی بچہ اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس بچے کو زندہ رکھا جائے یا مار دیا جائے. اور عموماً وہ لڑکوں کو تو زندہ رکھتے تھے لیکن لڑکیوں کو باہر پھینک دیتے تھے. اور اولاد جو ہے وہ باپ کے اختیار میں مرتے دم تک رہتی تھی. جب تک باپ زندہ رہتا تھا اگر اولاد کی شادی بھی ہو جاتی تھی تو بھی وہ باپ کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں رہتے تھے. اور باپ کو یہ پورا حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کرے، ان کے لیے جو مرضی فیصلہ لے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جس باپ کی بے شک اولاد تو ہے لیکن وہ اولاد اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر باپ کی وراثت کو لے سکے، باپ کی حیثیت کو، باپ کے عہدے کو لے سکے یا باپ کے کام کو آگے لے کر جا سکے. تو پھر باپ کیا کرتا تھا کہ اگرچہ اولاد ہے لیکن وہ ایک ایسے بیٹے کو، ایک ایسے نوجوان لڑکے کو جو اس قابل ہوتا تھا، جو اس اہل ہوتا تھا کہ وہ اس کے کام کو لے کر چلے، اسے اڈاپٹ کرتا. اور لڑکا جو تھا وہ ایک باپ کے اختیار سے نکل کر دوسرے باپ کے اختیار میں آ جاتا. بیٹے کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ باپ سے پروٹیسٹ کر سکے یا باپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بحث کر سکے. یہ رومی معاشرے کا ایک سسٹم تھا. اور
اس اڈاپشن کے لیے ایک لیگل پروسیس ہوتا تھا. اور وہ لیگل پروسیس کیا ہوتا تھا کہ جو باپ بیٹے کو اڈاپٹ کر رہا ہے اور جو باپ بیٹے کو دوسرے باپ کے اختیار میں دے رہا ہے، یہ دونوں باپ لڑکے سمیت عدالت میں جج کے سامنے حاضر ہوتے تھے. اور سمبولیکل طور پر، علامتی طور پر ایک پروسیس ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ لڑکے کو ایک ترازو میں ایک سائڈ پر لڑکا اور دوسرے سائڈ پر تانبا رکھا جاتا تھا. اور یہ تانبا دراصل وہ بچے کو بیچ نہیں رہے ہوتے تھے، یہ سمبولیکل تھا، ایک علامتی طور پر تھا. اور یہ 3 مرتبہ اسے دہرایا جاتا تھا، اور 7 گواہوں کی موجودگی میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اور وہ 7 لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اب یہ لڑکا اس باپ کے اختیار سے آزاد ہو گیا اور اب یہ اس باپ کے اختیار میں آ گیا. تو جب پولس رسول یہ بات کر رہا ہے اور وہ اصطلاح ایمانداروں کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ تمہیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار جو پہلے گناہ کا غلام تھا، پہلے جو ابلیس کی قید میں تھا، جو ابلیس کی اولاد بنا ہوا تھا، جس کے اوپر گناہ کا، موت کا، ابلیس کا اختیار تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسے ابلیس کے اختیار سے چھڑا کر آسمانی باپ کے اختیار میں لایا گیا ہے. اب وہ یہوہ کا بیٹا اور یہوہ کی بیٹی ہے. اور وہاں پر تو 7 گواہ جو انسان تھے، فانی تھے، وہ گواہی دیتے تھے، لیکن یہاں پر پولس رسول بتا رہا ہے کہ روح القدس گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. ہاللویا. اور اس کو کہتے تھے پیٹریا پوٹسٹا، باپ کا اختیار. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ لڑکا نئے خاندان میں، نئے ماحول میں، نئے لوگوں میں اور نئے کام میں آ جاتا تھا. تو ایماندار بھی جو ہیں، پہلے وہ پرانی زندگی جو گناہ آلودہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے نکل آتا ہے. پھر ان پرانے کاموں سے، پھر ان پرانے لوگوں سے، پھر اس پرانی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. وہ جو لڑکا اڈاپٹ کیا جاتا تھا، پھر وہ اپنے خاندان کے لیے ایک قسم کا مر جاتا تھا. اس کا پھر اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. پھر اس خاندان کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی جس سے وہ چھڑایا گیا ہوتا تھا، کیونکہ پھر اس کا اختیار اس خاندان کا، اس باپ کا اس پر نہیں ہوتا تھا. پھر اختیار کس کا ہوتا تھا؟ جس باپ نے اڈاپٹ کیا. سو ہم بھی جو ایماندار ہیں، کلیسیا ہیں، ہم پر بائبل کہتی ہے کہ گناہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کے اختیار سے نکل آئے ہیں. اب ہم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے اختیار میں ہیں. اور جب ہم اس کے اختیار میں ہیں تو پھر ہماری زندگی نئی ہے، ہمارے کام نئے ہیں، ہمارا ماحول نیا ہے، ہمارا خاندان نیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں روح القدس دیا گیا ہے. اور اب جو زندگی ہے ہم نے روح القدس کی تحریک میں گزارنی ہے. اور رسول نے کیا لکھا یہاں پہ؟ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ خدا کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور ہم مسیح کے ہم میراث بن گئے. آپ کو پتہ ہے یہ بلیسنگ ہے لے پالک ہونے کی. اڈاپٹ، خدا نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، ہمیں اپنا بیٹا، اپنی بیٹی بنا لیا ہے. اور یہ کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے. سیم جو جتنی محبت خدا یسوع سے کرتا ہے اتنی ہی محبت وہ ہم سے کرتا ہے. ایکول ہے، سیم ہے. دیکھیں نا، ہم مسیح کے ہم میراث ہیں. خدا کسی بیٹے سے، کسی بیٹی سے کوئی فرق نہیں رکھتا. وہ جیسا پیار یسوع سے کرتا ہے ویسا ہی پیار مجھ سے کرتا ہے، ویسا ہی پیار آپ سے کرتا ہے.
دنیا کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ والدین یا باپ زیادہ تر قابل بچوں سے پیار کیا جاتا ہے. جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جو نکمے ہوتے ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن آسمانی باپ نکموں سے بھی ویسے پیار کرتا ہے اور جو قابل ہیں ان سے بھی ویسے پیار کرتا ہے. وہ فرق نہیں کرتا، اس کا پیار ہی ایسا ہے. سو ہمیں جو روح دی گئی ہے وہ روح ہمیں لائق بناتی ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکیں. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت. جی، غلطیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور پہلی آیت پڑھیں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں. آمین. کیا کہہ رہا ہے پولس رسول؟ وارث اگرچہ سب کا مالک ہے، لیکن جب تک وہ بچہ ہے اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو اور سمجھنی ہوگی. اڈاپٹ چھوٹے بچے کو نہیں کیا جاتا، بڑے بچے کو کیا جاتا. ٹھیک ہے؟ اور ہم اگر مسیح کے ہم میراث ہیں تو اس میراث کو پانے کے لیے نئی پیدائش کے بعد ہم نے بالغ ہونا ہے، بلوغت کی طرف جانا ہے. خدا کے گھر میں پیدا تو ہم ہو گئے، لیکن اگر ہم بچے ہیں تو پولس کہہ رہا ہے کہ بچہ اگرچہ وارث ہے، اگرچہ مالک ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ ہے تو اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر ہمیں بالغ ہونے کی ضرورت ہے. اگر بچے رہیں گے تو ہماری حیثیت کس کی طرح ہے؟ غلام کی طرح. لیکن ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس کے سبب سے ہم خدا کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سو ہم نے بلوغت کی طرف جانا ہے، بالغ ہونا ہے، روحانی طور پر بڑے ہونا ہے، تاکہ اس میراث کو، اس وراثت کو ہم حاصل کر سکیں. اگر ہم بچے رہیں گے تو کیا سمجھتے ہیں؟ غلام. کیونکہ غلام میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کے وسیلہ سے روز بروز بڑھتے جائیں، بلوغت کی طرف جائیں، کمال کی طرف جائیں اور خدا کے یسوع مسیح کے ہم میراث بن جائیں. ہاللیلویا. اچھا، اب یہ جو لے پالک ہونا ہے اس کے 3 پہلو ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلا جو پہلو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے، زمانہ رفتہ یعنی کہ ازل سے ہے. اور اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 1 باب اور 5ویں آیت. 1 باب اور 5ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. ہماری جو اڈاپشن ہے اس کا فیصلہ ازل سے ہی ہو چکا ہے. ہم ازلی طور پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمانی باپ کے اڈاپٹڈ بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا تعلق زمانہ حال سے ہے. اور اس کے لیے رومیو 8واں باب اور 15ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک پڑھ لیجئے گا، جو حوالہ بھی ہم نے شروع میں پڑھا بھی ہے.
اس میں اب ہم جو زمانہ حال کے لوگ ہیں، ہمیں لے بالغ ہونے کی روح دے دی گئی ہے. اب ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہے. اب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور یہ اسپرٹ فل لائف ہے. اور بیٹے کی حیثیت سے اب ہمیں فرزندیت جو ہے وہ مل چکی ہے، ہمیں قبول کیا جا چکا ہے. اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے، تیسرا پہلو جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے مستقبل کے ساتھ ہے. اور رومیو 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت آپ دیکھ لیجئے گا. یہ جو ایماندار کی جو مکمل ابنیت ہے، اس کا جو مکمل اظہار ہے، یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا. وہ میراث، وہ جو حقوق ہیں، وہ مسیح کی دوسری آمد پر مکمل طور پر ہمیں مل جائیں گے. تو 3 پہلو ہیں کہ ہمیں ازل سے باپ نے بطور اڈاپٹڈ سن یسوع مسیح میں اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا. پھر زمانہ حال میں ہمیں یہ روح دے دی گئی ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکیں. اور اب جو مستقبل ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد، اس پر مکمل طور پر ہمیں بیٹے کے طور پر اس کے جو حقوق ہیں، جو میراث ہے، جو وراثت ہے، وہ ہمیں ہمارے سپورٹ کر دی جائے. ٹھیک ہے. تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم مستقبل کی طرف بڑھیں. اور اگر بچے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا مسیح کی آمد پر؟ ہمیں مسیح کی آمد تک ہم نے کیا ہونا ہے؟ بالغ ہونا ہے. بالغ بیٹا، یہ بھی یاد رکھیں کہ بچہ بیٹا اور بالغ بیٹا اس میں فرق ہے. اور یہ جو لے پالک ہے، اس کا تعلق بالغ بیٹے کے ساتھ ہے، بچے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے. ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ مسیح میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اڈاپشن کا تعلق ہے یہ بالغ بیٹے کے ساتھ ہے، کیونکہ بالغ بیٹے کو میراث دی جاتی تھی، بالغ بیٹے کو حقوق دیے جاتے تھے، بالغ بیٹے کو عہدہ دیا جاتا تھا، اور بالغ بیٹا جو ہے وہ کام کرنے کا اہل ہوتا ہے. بچہ بیٹا کام کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اس کا تو خود خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن آسمانی باپ نے ہمیں اڈاپٹ اس لیے کیا کہ ہم اس کا کام کریں، مسیح کے ہم میراث ہو کر روح القدس کی تحریک سے زندگی کو گزاریں. آپ کو پتہ ہے آدم میں ہماری جو میراث تھی وہ ہم نے گنوا دی تھی، لیکن مسیح میں ہماری اس میراث کو بحال کیا گیا، ہمیں پھر سے قبول کیا گیا ہے. پہلے ہم اپنے اس مقام کو، مرتبے کو، رتبے کو، اپنی حیثیت کو، شناخت کو گناہ کی وجہ سے آدم میں ہوتے ہوئے کھو چکے تھے، گنوا چکے تھے. لیکن مسیح کے وسیلہ سے پھر سے ہماری میراث کو بحال کیا گیا، ہماری شناخت کو بحال کیا گیا ہے، ہماری حیثیت کو بحال کیا گیا ہے. اور اب ہم آسمانی باپ کے یہوہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. ہاللیلویا. اور ایک اور بڑی خاص بات یہاں پر ہی جو رومیو کا خط ہم نے پڑھا، اس کے 8ویں باب کی اگر 17ویں آیت کو آپ پڑھیں، یہاں پر ہم میراث ہونے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. آگے ایک ورڈ ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. ہاللیلویا. اگر ہم خدا کے وارث ہیں اور اگر ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، اور ہم میراث ہم اس صورت میں ہیں، لکھا ہے کہ بشرط یہ کہ ہم مسیح کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں. اور یہ دکھ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ہم پہلے گناہ کی غلامی میں تھے،
ابلیس کی قید میں تھے، ٹھیک ہے، ہمیں یسوع مسیح نے اس کی قید سے آزاد کیا، اس کے اختیار سے چھڑایا، اور آسمانی باپ کے اختیار میں، روح القدس کے اختیار میں، یسوع کے اختیار میں اب ہم آ چکے ہیں۔ تو جب بیٹے کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا تو نہ صرف اسے حقوق دیے جاتے تھے، بلکہ باپ کا جاب، باپ کا کام بھی اس نے کرنا ہوتا تھا۔ اور ہمارے آسمانی باپ کا کام کیا ہے؟ ہمارے آسمانی باپ کا کام ہے کہ لوگ نجات پائیں، لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کیا جائے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی نجات پر ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے بلاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو ابلیس کے اختیار میں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو آلریڈی ہمارا دشمن ہے، تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر دشمنی بڑھ جاتی ہے، پھر دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے، اور جب دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر ہماری اس کے ساتھ فائٹ، جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور پھر اس جنگ میں کبھی کبھی ہمیں بھی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگرچہ ہم دکھ سہتے ہیں، ہم اکیلے نہیں سہتے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں، ہمارے دکھوں میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ہم اس کے وسیلہ سے نا خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح ابن خدا کیا بنا؟ ابن آدم، تاکہ جو ابن آدم ہیں ان کو ابن خدا بنا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمیں آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ سو ہم اس بات کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سو عزیزو، اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم یہ غور کریں کہ ہمیں اڈاپٹ تو کر لیا گیا، لیکن آج اس سارے میسیج سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہماری زندگی ہے جو آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اس زندگی کے اندر پاکیزگی کا نقطہ عروج ہونا چاہیے۔ وہ ایک روح سے معمور اور ایک کثرت کی زندگی ہونی چاہیے، وہ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے جس میں ہم روح کے مطابق زندگی گزاریں۔ لکھا نا کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب ہم نے خدا کے روح کی آواز کو سننے کے لیے سینسٹیو ہونا ہے، روح القدس کی آواز کو سننا ہے۔ دیکھا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سو اب ہم نے روح القدس کی آواز کو سننے کے لیے سینسٹیو ہونا ہے، اور نہ صرف اس کی آواز سننی ہے بلکہ اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، ایک پاک زندگی، ایک روح سے بھری ہوئی زندگی، ایک روح کے پھلوں سے لدی ہوئی زندگی، روح کی نعمتوں سے لبریز زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے بلوغت کی طرف جانا ہے۔ اور جب ہم بلوغت کی طرف جائیں گے تو پھر یہ گارنٹی ہے، بائبل میں لکھ دیا گیا ہے کہ مسیح کی دوسری آمد پر ہمیں وہ سارے حقوق جو ہیں دے دیے جائیں گے جن کے ہم وارث ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو آج شام ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ پولس کہتا ہے کہ ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی، اور ہم نے پڑھا کہ وارث جب تک بچہ ہے اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سو ہمیں غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں
غلام جو ہوتا تھا وہ اپنے آقا کو باپ نہیں کہہ سکتا تھا، اسے یہ اجازت نہیں تھی، اس کے اندر ایک ڈر ہوتا تھا، ایک خوف ہوتا تھا، وہ اپنے آقا کو مالک نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن ہمیں خدا کا شکر ہے کہ وہ روح نہیں ملی کہ ہمارے اندر ڈر ہو، ہمارے اندر وہ روح ہے جو لے پالک ہونے کی روح ہے کہ ہم دلیری سے خدا کو ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے کتنا خوبصورت رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ جتنی مرضی بڑی پوسٹ پہ ہو، بیٹے میں یہ دلیری ہوتی ہے، بیٹے کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے، بیٹے کے اندر یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت باپ کے سامنے جا کر اس کی گود میں بیٹھ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور باپ بھی اس پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سو خدا کا شکر ہو کہ ہم جو اپنے گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اپنی میراث کو ہم کھو چکے تھے، اپنی حیثیت، اپنے مرتبے، اپنی شناخت کو ہم گنوا چکے تھے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں پھر سے بحال کیا گیا ہے۔ ہم آسمانی باپ کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا مقام ہے اور ہم خدا کی میراث کے وارث ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے خدا کے دل سے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم یہوہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور اس کلام کی روشنی میں اس کلام پر غور کرتے ہوئے ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللیلویہ۔